کیا یہ کوئی واقعہ ہے یا کوئی تشبیہانہ بات کی گئی ہے؟ تو میری اس بات سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہے یا کسی چیز کے ساتھ کچھ تشبیہ دے کر کوئی بات سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ جی، اور کلام یہ جو ہے وہ تشبیہانہ کلام ہے، کیونکہ بڑی زبردست بات ہے کہ باغ عدن میں خدا نے دو ہی چیزیں بتائی تھی، ایک اچھائی اور ایک برائی کے بارے میں، ایک اچھا درخت اور ایک برا درخت، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر صرف یہ لکھا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل برا اسے بھی نہیں کہا گیا۔ ابھی ہم نے ورس کیا پڑھی ہے کہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل دے، ٹھیک ہے جی۔ درخت کو برا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ برا درخت ہے یا اچھا درخت نہیں ہے، آپ نے نہیں کھانا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل تو نے نہیں کھانا۔ اس پھل میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ پھل برا نہیں تھا۔ بائبل ہمیں ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے کہ کوئی بھی ایسا درخت نہیں جو پھل برا دے، اور پھل کوئی بھی برا نہیں، ہر پھل آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ پھل گناہ کا باعث اس لیے بنا کہ وہ نافرمانی کی گئی تھی، وہ گناہ کا پھل نہیں تھا۔ یہ میں خدا کے مذبح پر کھڑی ہوں، ابھی مجھے یہ بھید بتایا کہ وہ پھل برا نہیں تھا، نافرمانی گناہ کاؤنٹ کی گئی تھی، کہ جب آپ کو منع کیا گیا ہے، ابھی میں نے کہا یہ آپ نے پانی کا گلاس یہاں پانی ڈال کے نہیں پینا، ٹھیک ہے، اگر آپ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ پانی صحیح نہیں تھا یا یہ پانی غلط تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نافرمانی کی ہے، کہ آپ کو منع کیا تھا کہ ابھی آپ نے نہیں پینا تو آپ نے پی لیا اسے۔ بڑی زبردست بات، وہ پھل جو ہے وہ لوگ آج تک یہ کہتے ہیں کہ شاید پھل برا تھا، پھل برا نہیں تھا، نافرمانی گناہ کا باعث بن گئی، نافرمانی کی گئی تھی۔ بائبل میں باغ عدن میں دو پھل دیے تھے نا، تو ایک پھل جو ہے وہ گناہ کا باعث اس لیے بن گئی کہ وہ نافرمانی کہی گئی اور وہ پھل کو لیا گیا اور کھا لیا گیا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، کہ جب انسان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو انسان وہ کرتا ہے، تو سوچے کہ ہم دن میں کتنی بار گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، یا اس وقت یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، تو کیا ہے وہ چیز غلط نہیں ہے۔ اس وقت آپ اس شریعت کے اندر نہیں تھے کہ آپ اس کی کیا کرتے، فرمانبرداری کرتے۔ اور بائبل مقدس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ درخت کیا ہے، اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آؤں گی میں اسی طرف کہ یہ اولاد جو کیا ہے، یہ کیا ہے ہمارے زبور اس بات کی ہمیں بات بتاتا اور نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے، اور پیٹ کا پھل یہ بھی پھل ہی ہے۔ اور پھر اس کا مطلب ہے درخت کون ہوا؟ ہم جو ماں باپ ہیں، ہم کیا ہیں؟ درخت ہیں۔ تو درخت کسی کا پھل برا تو نہیں ہوتا۔ اگر بچوں میں اگر کوئی چیزیں ایسی کنورٹ ہو گئی ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہمارا پھل تو برا نہیں ہے، نہ کلام کہتا ہے نہ کسی درخت کو برا کہو نہ اس کے پھل کو برا کہو، کیونکہ پھل برا ہوتا ہی نہیں۔ اور دو ہی پھل ہیں، ایک پھل جو باغ عدن میں کھانے سے کیا ہوا؟ موت آ گئی، اور ایک وہ پھل ہے جو پیدا ہونے کے بعد زندگی لاتا ہے۔ مقدسہ مریم کو فرشتے نے کہا تھا کہ مبارک ہے تیرے پیٹ کا، وہ بھی پھل ہی ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ مقدسہ مریم کے پیٹ کا، اور یہ بچے ہمارے پیٹ کا کیا ہے؟ یہ ہمارا پھل۔ اس لیے خدا کا کلام آج بڑے زبردست طریقے سے ہمیں ایک نئی ڈیمینشن میں لے کر یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ بچے جو ہے، یہ اولاد جو ہے، یہ ہمارے کیا ہے؟ پھل ہے۔ اور روح القدس کے پھل بھی ہیں، وہ ان کا بھی ذکر ہے بائبل مقدس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھل برا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ روح ایک ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہے، روح ایک ہے، پھل کتنے اس کے 9 ہے، اور ہر ایک درخت کا اپنا اپنا پھل ہوتا ہے۔ کسی ایک درخت پہ کسی دوسرے پھل کو ہم نہیں دیکھتے، ہر درخت اپنا پھل دیتا ہے اور اس کا اپنی جگہ پہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا اپنی جگہ پہ مزہ ہوتا ہے۔ آج کل جو زندگی کے حالات میں ہمارے بچوں کے اندر یا ہماری زندگیوں میں جو ذہنوں میں ایک بات غلط آ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ملاوٹ کی چیز ہے نا، ہم اپنے پھل کو وہ کچھ دیں جو ہمارے اندر ہے، کیونکہ وہ ہمارا پھل ہے، وہ ہماری طرح ہوگا،
ہم اس کے اندر جو ڈالیں گے وہ اس کے اندر جائے گا، نہ کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ فلاں ایسا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ ہم جب اپنے بچوں کو دوسروں سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے بچوں کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں۔ اس لیے ریئلٹی کیا ہے، آپ کا گھر آپ کا عدن ہے، آپ اس وہاں کے درخت ہیں اور یہ بچے آپ کے پھل ہیں۔ یہ کام آپ کا ہے کہ جب خدا نے باغ عدن میں جو زندگی کا، جسے حیات کا درخت کہا جاتا ہے، اس کے چوگرد پھر کروبیوں پہ کیا کیا تھا، باڑ لگائی تھی، تاکہ اب اس درخت کو کوئی چھو کر اس میں سے نہ کھا لے اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ جیتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ درخت جو ہے وہ زندگی کا اور وہ پھل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت، ہم اس چیز کو شاید نارملی سمجھتے ہیں، درخت کو ہم شاید درخت ہی کہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ درخت، انگور کے درخت نہیں ہوا کرتے، بیل ہوتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں اس بات کو بارے میں سکھاتی ہے کہ اسکات کی وادی میں جو ہے وہاں پر درخت ہی ہوا کرتے تھے۔ جب کالب اور یشوا گئے تھے تو وہ کیا لے کر آئے تھے، ایک ڈالی لے کر آئے تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ڈالی انگوروں کی تھی۔ تو پھر بیل کی تو ڈالی نہیں ہوتی نا، ڈالیاں تو پھر درختوں کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یسوع نے اگر اپنے آپ کو درخت سے تشبیہ دی ہے، اور جس بات کے لیے کہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بیل ہے تو یسوع مسیح اپنے آپ سے غلط کو کہہ رہے کہ انگور کا حقیقی درخت یقیناً درخت ہی ہوا کرتے تھے، اور درخت ہی ہوتے ہیں جو بڑے پھل، اور جو یسوع مسیح نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انگور کا درخت کون ہوں، میں ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس چیز کے درخت ہیں۔ یسوع کو تو پتہ ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں۔ ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ ہم کس چیز کا درخت ہیں۔ کیا ہم وہ درخت ہے جو زندگی دینے والا ہے، یا وہ درخت ہے جس کے بعد موت واقع ہوئی؟ اسی درخت کے بعد موت واقع ہوئی نا، کہ نافرمانی نے پھر اس درخت کے اوپر بسیرا کر لیا، اور لوگ آج تک اس پھل کو اور اس درخت کو موت کا سبب ہی کہتے ہیں، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے، اور نافرمانی گناہ کے زمرہ میں آتی ہے۔ نافرمانی کرنے کے بعد جو ہے وہ باغ عدن ہی میں موت جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، وہیں پر وہ وقوع میں آ گئی تھی۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، وہ ہمارا کیا ہے، پھل ہے۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ زیتون کے یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو تو کلام نے خود زیتون کہتے ہیں، زیتون کا پھل ہے، پودا ہے، اس کا تیل سب کچھ بنتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی، کیونکہ اب ہمارے بھی یہ چھوٹے چھوٹے درخت بنیں گے۔ آپ کو پتا ہر پھل کے اندر ایک بیج ہوتا ہے۔ باغ عدن میں جب خدا نے پودے بنائے تھے تو خدا نے کہا تھا کہ ہر درخت اپنے بیج دار کیا رکھے، پھل رکھے، اور وہ پھل کا بیج جو ہے وہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس کے بعد وہ درخت بنتا ہے۔ اب یہ ہمارے وہ پھل ہیں جن کی زندگیوں میں بیج ہے، تو یہ ایک تنا آور درخت بنے گے، کیونکہ گیہوں کے دانے کے بارے میں لکھا ہے کہ گیہوں کا دانہ بھی جب تک زمین میں دفن نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ایک کیا بنتا، ترکاری نہیں بن سکتا۔ ہمیں اپنے تعلیم میں یہ بات شامل کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کو بائبل مقدس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کلام میں ہماری برکت کیا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے یہ ایسا ہے، اس کی ماں ایسی ہوگی اس لیے یہ ایسا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی تربیت، کوئی بھی ماں باپ، ابھی میں نے کیا پڑھا، کوئی درخت برا نہیں ہوتا اور نہ اس کا پھل برا ہوتا ہے۔ اگر باہر لوگ آپ کو کسی اسی بات پر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا داری کی رنگ رلیوں میں، دنیا داری کی رسومات میں ملاوٹ کر کے اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھی کیا کر دیا ہے، ملاوٹ میں بدل دیا ہے۔ ان کی وہ تربیت جو آپ کو کی گئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہم ایک جگہ سے نہیں سیکھتے۔ اور بائبل مقدس بڑی سختی سے کہتی ہے کہ خبردار اپنی تعلیم سے کیا کرو، آگاہ رہو، سوچتے رہو، دیکھتے رہو کہ میں تربیت یا تعلیم کہاں سے پا رہا ہوں۔ اور کبھی بھی زیادہ استاد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، ہم یوٹیوب سے دیکھ لیں گے،
ہم گوگل سے سرچ کر لیں گے. جو چیز آپ کو آپ کے سامنے سکھائی اور بتائی جا رہی ہے, کیا گوگل اس سے بڑا ہے؟ آپ کی بلیسنگ آپ کے ماں باپ ہے, آپ کی بلیسنگ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو خدا نے دیے ہیں, یہ آپ کے لیے برکت ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم اسی طرح ان کو دے رہے ہیں جو بائبل ہمیں ذمہ داری دیتی ہے. کچھ بھی کر لے, کہیں بھی جا لے, جتنی مرضی کامیابی سرفرازی ہو جائے, خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے جتنی مرضی محنت کرو, راتوں کو جاگ لو, لیکن اگر خدا ہی ساتھ نہیں ہے تو ہماری محنت کیا ہے؟ عبث ہے. کوئی فائدہ نہیں اس محنت کا جس میں خدا نہیں ہے, کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے. پرابلمز آتی ہیں زندگی میں, اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب کسی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے نا. زندگی اگر نارمل چلتی رہے تو ہمیں لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے, خدا بھی ہمارے ساتھ ہے, دولت بھی ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, سب کامیابیاں ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہیں پر بریک لگ جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا احساس دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں دیتا تو جا رہا ہوں, لیکن اس سفر میں بتا تو میرے ساتھ کتنا ہے. تو نے بچوں کو کتنی بار یہ بتایا ہے کہ جو کچھ کامیابی, جو کچھ سرفرازی ہے, یہ خداوند کی طرف سے ہے. خدا اپنا آپ یاد دلانے کے لیے کہیں نہ کہیں بریک لگاتا ہے, اور جب تک انسان کو بریک نہیں لگتی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اب خدا جو ہے وہ مجھے کچھ بتانا اور سکھانا چاہ رہا ہے. یہ خدا کا اپنا ایک طریقہ ہے. اگر خدا ایسا نہ کرے تو شاید انسان کو خدا کبھی یاد نہ آئے. جب بچے کسی کام میں رک جاتے ہیں, رکاوٹ آ جاتی ہے, راستے بند نظر آنے لگتے ہیں, مایوسیاں نظر آنے لگتی ہیں, تو وہاں پر ہمیں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے. شاید اس سے پہلے نہیں ہوتا. پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس بچے کے لیے ہمیں دعا کروانی پڑے گی, دعا کی ضرورت ہے, شاید کوئی پرابلم ہے. تو یہ جو شروع سے چلتا آ رہا ہے, تو اس وقت کبھی احساس نہیں ہوا ہمیں, کبھی ہم نے یاد نہیں کیا کہ ہمیں دعا کرانے کی ضرورت ہے, یا دعا کرنے کی ضرورت ہے, یا اپنے بچے کو اس طور پر لے کر جانے کی ضرورت ہے جیسے خدا چاہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ابھی کو دعا کے دوران اشارہ کر رہی تھی, اسپیشلی جو ہمارا پہلا جو پھل ہے نا, وہ کیا ہے؟ خدا کا ہے. خدا کہتا ہے پہلی شروع سے لے کر ہم دائیں کی دینے پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم دیتے بھی دیتے ہیں نا. تو جب ہم دائیں کی بھی دیتے ہیں, اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں, تو اس بات کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پروٹھے میرے ہیں, پہلے پھل میرے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اگر مطلب پہلی چیز ہی ٹھیک نہیں ہے نا, تو اس کے بعد اوپر کچھ نہیں جا سکتا. اگر نیچے سے بالکل صاف ہے نا, تو وہ بالکل اوپر کلیئر جائے گا. اگر پہلی ہی اینٹ میں یا پہلی ہی بنیاد میں کوئی چیز کمی ہو جائے گی نا, تو وہ سارے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی, وہ ساری چیزوں میں وہ آلریڈی جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلا ہے یا جو جہاں پر رکاوٹ ہے اسے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ ماں باپ کی اور باپ دادا کی لعنتوں پہ بلیو نہیں کرتے, یا کہتے ہیں کچھ نہیں, یہ ورسیز ہیں آپ کے باپ دادا کے ہیں یا کچھ بھی ہے. میڈیکل کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کی کیا ہے جی, کیا کہتے ہیں, جینیٹک, ٹھیک ہے, جینیٹک بیماری ہے. بیماری پہ ہم یہ جانتے ہیں. تو کیا ہم اس بات کو, اس کا مطلب ہے کہ جیسے سائنس خدا کو نہیں مانتی, اگر ہم بیماری یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاندانی ہے, تو لعنتوں کو پھر ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ یہ خاندانی ہے؟ یا کہیں نہ کہیں باپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, یا پیچھے کہیں ہوا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ایسے پرابلمز ہیں جن کے لیے میں ابھی تک دعا کرتی ہوں کہ خداوند یہ ہماری نسلوں میں ٹرانسفر نہ ہو. اس کے لیے آپ کو بریک لگانی پڑتی ہے, کوئی چیز آگے رکھنی پڑتی ہے, اور وہ سب سے بڑی کراس اور یسوع مسیح کا لہو ہے. جب آپ کھڑا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے یہ چیز نہیں جائے گی, کیونکہ میں نے اس کو یہاں پر کیا کر دیا ہے, بلاک کر دیا, اور اوپر یسوع مسیح کے خون کی مہر لگا دی ہے, کیونکہ اس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا, اور اس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا. اب یہ کھل کے یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, پرابلمز, جن کے لیے ہم جو ہے وہ بالکل, جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں, ہم انہیں شاید مانتے نہیں ہیں, لیکن وہ ہیں. تو میں اکثر ایک چیز کہا کرتی ہوں, نہ ماننا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ اس کو مانیں اور اس کا حل دیکھیں کہ اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. حل کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, اگنور کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. جب مسیحی ہیں, یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں, برکت پر اور لعنت پر بھی ہمیں پتہ ہے, ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں, تو پھر ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے درمیان وہ جو پھل ہیں, کہیں ہم وہ درخت تو نہیں کہ جس پر ابلیس بیٹھ کر
हवा से बात कर रहा है और उसने वो फल खाने के लिए उसे कह दिया है, क्या वो हमारा कोई फल जिसके ऊपर इब्लीस बैठकर ये चाहता है कि ये उस दरख्त में शामिल हो जाए, ये मौत का बायस बनता है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इससे सेव करें। हमें उन्हें यीशु मसीह के लहू में छुपाने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ वो लोग जो घंटों दुआएं करते हैं, घंटों बाइबल स्टडी करते हैं, उनका लेवल देख के, और हम जो दिन में एक आध बार करके और हम कहते हैं कि सिर्फ, मैं आपको एक बात बताऊं, कलाम खुदा का बंदा पालूस कहता है कि तुम में सबसे ज़्यादा गैर जुबानें मैं बोलता हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, लेकिन इल्म इंसान को नहीं बचाता। अगर हम कहें कि हम अपने मज़हब के बारे में इल्म रखते हैं, हमने अपने बच्चों को वो दे दिया हुआ है, तो वो इल्म उन्हें नहीं बचाएगा। वो ईमान और वो अमल जो आप उसमें रहकर चल रहे हैं, वो आपको और आपकी नस्लों को बचाएगा। इल्म फिकी फरीसियों के पास भी बहुत था, उनका ईमान उन्हें नहीं बचा सका। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि ये लोग सब कुछ जानते हुए भी जानते हैं लेकिन करना पसंद नहीं करते। उन्होंने एक सवाल किया, तू बता ये बपतिस्मा आसमान से है या जमीन से है? वो बात कर रहे थे ना, यीशु मसीह से कुछ पूछ रहे थे कि तू कौन है। उन्होंने कहा पहले तुम बताओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, ये बपतिस्मा आसमान से है या जमीन से? तो चुप कर गए। कहेंगे अगर हम कहेंगे कि खुदा की तरफ से, तो बोलेंगे मानते क्यों नहीं हो। अगर हम कहेंगे जमीन से है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो झूठ है। अपने सवाल में खुद ही फंस गए। इल्म भी वो रखें जो बचाने या उस तरफ हद तक कि हमारे लिए वो बाइस और बरकत का, ना कि वो हमें उठा फंसाई दे। तो आज का इल्म जो है ना, सिर्फ इल्म ही है जिसकी वजह से हम सिर्फ उलझनों में फंसे हुए, मुश्किलों में फंसे हुए। वो इल्म हमें बचा नहीं रहा। सिर्फ यीशु मसीह ने हमें बचाना है, उसके खून के और उसकी कुर्बानी के वसीला से हमने बचना है। हमारे इल्म ने हमें नहीं बचाना। शरीयत में जो है वो यही बातें हैं और फजल में यही फ़र्क है। लोग कहते हैं ना जलाल और फजल का अगर हम डिफाइन करें तो यही बात है कि फजल में हर कोई बच सकता है। वो किस लिए? जो यीशु पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा? उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईमान पर कायम होने की ज़रूरत है। और ईमान क्या है कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी नस्ली लानतों के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है। उसने हमें आज़ाद किया है। सबको नहीं, जितने उस पर क्या करते हैं, ईमान लाते हैं, उस ईमान में चलते हैं। और चलना क्या होता है? कदम उठाना ना हर रोज़। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं कहूँ जी मैं ईमान में चल रही हूँ, तो मैं चल तो नहीं रही ना, मैं तो खड़ी हुई हूँ। हम ईमान में खड़े हुए हैं, चल नहीं रहे। ईमान वो चीज़ है जिसमें खड़े नहीं होना, चलना है। और चलने का मतलब ये होता है कि उसमें हर रोज़ हमें ग्रो करना है, आगे जाना है। और फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर हम सुपर नेचुरल वॉक करेंगे, फिर हम सुपर नेचुरल जो है वो ज़िंदगी जी सकेंगे। नेचुरल से सुपर नेचुरल बनने का ये तरीका है कि हमें उसमें क्या करना है, वॉक करना है, चलना है, खड़े रहना नहीं है। हम अभी खड़े हैं, बैठे हैं, ये हमारी ज़िंदगी का आखिर नहीं है। हमें आगे जाना है, मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और मैं आपको बताऊं सबसे ज़बरदस्त जो मूव है वो यही है कि हम एक गैर ईमान ज़िंदगी से ईमानदार की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। हम गैर निजात याफ्ता होने से निजात याफ्ता होने की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। ये हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक मूवमेंट है। और हमने अपने बच्चों को तालीम ये देनी है, जो चीज़ें उन्हें नहीं पता, बहुत ज़्यादा डीप इल्म इनको क्या करेगा, बचा लेगा? नहीं। जब तक उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये इल्म है लेकिन इसका अमल क्या है, या हम क्या करेंगे तो हम बचेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। इल्म और तरबियत में यही तो फ़र्क है। तो हम आज क्या करें, इल्म दे रहे हैं, इल्म रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान में चलना नहीं है। और जब ये आप बपतिस्मा लेते हैं तो कलाम कहता है फिर आप ईमानदारों में शामिल हो गए। तो फिर क्या शामिल होकर वहीं बैठे रहे हैं? ईमानदार हर रोज़ बैठते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, वो रातों को जाग जाग के दुआएं करते हैं। ठीक है जी, हम बपतिस्मा लेकर तो बैठे हुए, अब ईमान में शामिल हो गए, इतने का है ना। ये वो ठहरा पानी है जो स्मेल तो कर देगा, लेकिन बहता हुआ पानी जो है वो जिंदगियों को सैराब करेगा। जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, अपनी बुनियादी चीज़ों से आगे बढ़ना है। और फिर खुदा क्या करेगा, हमें बरकत देगा। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम। ज़रूरत है कि हम अपने कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें
اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس میں موو کرنا سکھائیں. یہ نظر آئے گا جب ان کی زندگی میں ہوگا. تو زندگی میں ایسے نظر نہیں آتا, ان کو سب کچھ یاد ہے لیکن اگر اس میں یہ چل نہیں رہے تو نظر نہیں آ رہا. وہ چینج نہیں آئے گا جو اس پر کام کرنے سے آتا ہے. یہ پانی یہاں تک پڑا رہے گا, مجھے پیاس لگی, میں کہتی رہوں گی یہ میرے پاس بھی ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں. جب میں اسے اٹھا کے پیوں گی نہیں, یہ میرے اندر نہیں جائے گا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پڑا رہے اور میں بھی کہتی ہوں بڑی پیاس لگی ہے, بڑی پیاس لگی ہے, کوئی آئے دے بھی دے گا, میرے ہاتھ سے بھی پڑھائے گا, اندر تو میں نے لینا ہے نا. اندر لوں گی تو پھر کوئی فائدہ ہوگا نا اس کا. تو اس لیے کلام کو اندر لینے سے اور پھر اس کے بعد ہی آپ کے بدن میں کوئی چینج نظر آتا ہے. صرف سننا نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تو خداوند ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں گے